بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں DDP انالیٹیکا۔ پچھلے کچھ دنوں سے پرائم منسٹر عمران خان نے بہت ہی اہم انٹرویو دیے۔ اس سے پہلے الجزیرہ کو انٹرویو دے چکے، بڑا اہم انٹرویو تھا، اور اس میں خاص طور پہ اسلام فوبیا کے خلاف جو بات کی اور دنیا میں اسلام فوبیا کو کنڈیم کیا۔ پوری عرب دنیا میں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی اور اس کے بارے میں بہت اچھے کمنٹ لکھے گئے۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے عرب دنیا سمجھتی ہے کہ آج اسلامی دنیا کا صحیح موقف اگر کوئی پیش کر رہا ہے تو وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہے۔ اس کے بعد CNN کو ایک انٹرویو دیا پرائم منسٹر نے، اگین بڑا اہم، اور CNN نے کافی چپتے سوالات کیے۔ پھر ایک انٹرویو ابھی انہوں نے فرانس کے ایک جریدے کو لی فیگارو اس کو انٹرویو دیا۔ یہ بھی بڑا اہم انٹرویو ہے۔ اس میں انٹرویو میں ایک میسیج خاص طور پہ، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ تحریک لبیک والوں نے پاکستان میں بڑے احتجاج کیے اور ان احتجاج کی وجہ سے بڑی بدمزگی ہوئی، جہاں وہ بار بار کہتے رہے کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالا جائے، فرانس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کر دیں۔ یہ بڑی کوتاہ نظری کی باتیں تھیں، جس کی وجہ سے، اور ایسے ہی جیسے ہمارے ملک میں اس طرح کے کئی مطالبات لے کے جب لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں تو انٹرنیشنل لیول پہ آپ کا امیج بہت ہی خراب ہوتا ہے، اور اس سے نہ صرف آپ کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں بلکہ معاشی طور پہ بھی ہم اس سے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ فرانس یورپین یونین کا ایک بڑا اہم رکن ہے، فرانس کے ساتھ ٹریڈ بھی ہماری ہے، اور آپ اپنی معاشیات کو ترقی دینے کے لیے تمام یورپین ممالک سے بہت اچھے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ پرائم منسٹر نے خاص طور پہ اس میں ذکر کیا کہ فرانس ایک انتہائی اہم ملک ہے، خاص طور پہ ہمارے تجارتی پارٹنر ہونے کے لحاظ سے ہم ان سے تجارت کرتے ہیں، اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں پریزیڈنٹ میکرون سے ملاقات بھی کروں اور اپنے دو طرفہ تعلقات کے بارے میں بحث مباحثہ اور ڈسکشن کریں تاکہ ان کو امپروو کیا جائے، بہتر کیا جائے۔ یہ ایک اچھا میسیج تھا جس کے ذریعے آپ فرانس کے ساتھ دوبارہ اپنے آپ کو انگیج کر سکتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے تعلقات میں کچھ بہتری بھی آئے۔ دوسرا جو سوال انہوں نے پوچھا، جس کے جواب میں پرائم منسٹر سے پوچھا کہ بھی آپ افغانستان کو کب ریکگنائز کریں گے یا کیوں نہیں کر رہے، تو اس کے جواب میں پرائم منسٹر نے کہا کہ ہم اکیلے نہیں ان کو ریکگنائز کرنا چاہتے، ان کی گورنمنٹ کو، ہم چاہتے ہیں کہ یہ کلیکٹیو، یعنی دنیا کے بیشتر ملک مل کے اس کو ان کو ریکگنیشن دیں، اور یہ بھی کہا کہ دنیا کے پاس اب اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں ہے، وہ حکومت ہے وہاں کی اور اپنے عوام کی دیکھ بھال کر رہے ہیں، سو نیچرلی اس کو ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے، لیکن پاکستان اکیلا نہیں کرے گا۔ اگر پاکستان اکیلا کرے گا تو پھر پاکستان کے اوپر خاصا پریشر رہے گا، لہٰذا یہ سارے ملکوں کو چاہیے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایک کنسنسس جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ بنے، یعنی افغانستان کے تمام طبقات جو ہیں وہ اس میں شرکت اختیار کریں حکومت میں، تاکہ حکومت کی ایک لیجیٹمیسی دنیا تسلیم کر لے۔ لیجیٹمیسی یہی ہوتی ہے کہ یا تو آپ الیکشن لڑیں، الیکشن جیت لیں تو آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں لوگوں نے ریپرزینٹیٹیو بنا دیا اپنا، لیکن اگر یہ نہیں آپ کرتے، الیکشن نہیں لڑتے، تو پھر جو کمیونٹی کے آپ کے مختلف سوسائٹی کے گروپس ہیں، ایتھنک ہوں، لنگوسٹک ہوں، کوئی بھی ہوں، آپ ان سے نمائندگی لے لیتے ہیں، اور ہر گروپ اپنی جب نمائندگی دے دیتا ہے وہ حکومت میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نمائندہ حکومت بن گئی تمام ملک کی۔ تو یہ پرائم منسٹر نے کہا کہ جی وہ آپ بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں، اور تمام دنیا یہ چاہتی ہے کہ یہ ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بنے، اور وہ ان کو بنانی چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ افغانستان کے جو حالات ہیں اس سے لازماً ہمیں مشکلات کا سامنا ہے، اور بہت زیادہ مشکلات بڑھ جائیں گی اگر وہاں سے ریفیوجی آئیں، کیونکہ ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں ہیں کہ ہم افغانستان کے ریفیوجیز کو مزید ریفیوجیز لے سکیں اور ان کو پناہ دے سکیں۔ سو نیچرلی ایک خدشے کا اظہار کیا۔ اب چیز یہ ہے کہ یہاں پہ افغانستان سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی اب بھی واقعات ہوئے ہیں، ہم نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا۔ پاکستان نے ان کو میسیج دیا، کہا کہ یہ کام بند ہونا چاہیے۔ اب اس میں جو سوالات ہوئے، یہ شک یہ
پڑھتا بعض لوگ یہ شک اس پہ اٹھا رہے ہیں کہ شاید پاکستان نے ایک دھمکی دی ہے طالبان کو کہ یہ آپ بند کریں یہاں سے دہشت گردی، جبکہ دھمکی نہیں ہے۔ پاکستان نے طالبان کو ان کا کیا ہوا وعدہ یاد کرایا اور پاکستان نے ان کو بتایا کہ آپ نے لکھ کے یہ کمٹمنٹ دی ہوئی ہے امریکہ کے ساتھ، جو دوحہ میں ایگریمنٹ کیا تھا کہ آپ کی سرزمین سے کسی کے خلاف دہشت گردی نہیں ہوگی، اور اب ہو رہی ہے۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ چائنا کو بھی آپ سے یہی شکایت ہے، یہ چائنا سمجھتا ہے کہ ایسٹ ترکستان کے جو دہشت گرد ہیں وہ سارے افغانستان کی سرزمین پہ موجود ہیں۔ انہوں نے ایسٹ ترکستان کے لوگوں کو تو اٹھا کے بارڈر سے دور بھیج دیا، لیکن وہ اس کا حل نہیں، وہ دوبارہ پھر چائنیز بارڈر کی طرف آ سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکستان کو کہا کہ ہم بھی ان کو اٹھا کے تو بارڈر سے دور لے جائیں گے ٹی ٹی پی وغیرہ کو، لیکن یہ حل نہیں ہے۔ لہذا پاکستان نے ان کو ان کا فرض، ان کی ذمہ داری یاد کرائی، اور پرائم منسٹر نے ضمن میں یہی کہا کہ یہ اگر دیکھا جائے تو افغانستان کو ایک پیسفل افغانستان چاہیے، اس لیے بھی کہ سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ روٹ وغیرہ جب یہ کھلتے ہیں اور اس سے تجارت ہوتی ہے انڈین اوشن کی طرف، تو لازماً افغانستان کو فائدہ ہوگا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی انہوں نے کہا کہ اگر ٹیررسٹ وہاں سے آپریٹ کرتے رہے تو پھر کوئی بھی افغانستان کو لفٹ نہیں کرائے گا، یعنی دوسرے لفظوں میں افغانستان کی سرزمین اگر دہشت گردوں نے استعمال کی تو افغانستان کو پھر کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اس نے ریکگنیشن چاہتا ہے وہ تو ریکگنائز نہیں کیا جائے گا، اگر وہ تجارتی تعلقات چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہوں، پاکستان سے تجارت گزرے، وہ بھی نہیں ہوگی۔ تو دھمکی نہیں، لیکن افغانستان کو اپنا مفاد سمجھنا چاہیے کہ دہشت گردوں کو وہاں رکھے رہنے سے ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ دہشت گردوں کا خاتمہ کرنے سے دنیا ان کو پذیرائی ان کی کرے گی، ان کو اپنے ساتھ ملائے گی، اور ان کو اپنی اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی غربت دور کرنے کے لیے ان کو مدد ملے گی۔ امریکہ کے بارے میں جب سوال ہوا تو پرائم منسٹر نے بڑا واضح کہا، اور یہ پرائم منسٹر اکثر اوقات دہراتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں کہ ہم امریکہ کے ساتھ کسی بھی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، لیکن امن کا کام اگر کہیں بھی ہوا تو ہم امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، امن کے لیے ہم پارٹنرز ہو سکتے ہیں۔ اس کا مطلب بنیادی طور پہ یہی ہے کہ یہ خطہ ہو پاکستان کا، یہاں امن لانا ہو، افغانستان میں، ایران میں، کہیں بھی جن ملکوں میں یہ پرابلم ہے، یا مڈل ایسٹ میں کہیں مسائل ہیں، تو پاکستان اس میں کوششوں کا حصہ بننے کے لیے بالکل تیار ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان اٹھ کے تو یمن میں یا کہیں جا کے کسی جنگ کا حصہ بن جائے تو وہ پاکستان قطعاً کرنے کو تیار نہیں۔ بھارت کے بارے میں بھی سوال ہوئے۔ اب بھارت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ پاکستان بار بار کہتا رہا کہ فیسسٹ گورنمنٹ ہے جو مسلمانوں کو وہاں پہ، اور یہ دنیا ساری کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں کا قتل عام کی تیاری ہے وہاں پہ، یہ ہے وہ ہے، اور کشمیر میں سب سے زیادہ وہاں پہ برے حالات ہیں۔ تو یہ بھی پرائم منسٹر نے کہا کہ یہ جو بی جے پی کی گورنمنٹ ہے، چونکہ اس کی آر ایس ایس کی مینٹیلٹی ہے، اور اس کے جو رویے ہیں پاکستان کی طرف اور جو مسلمانوں کی طرف اور کشمیر کی طرف جو ان کا رویہ ہے، جس طرح یہ ڈیل کر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑی ایک فکر کی بات ہے، کیونکہ ہم اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سارے وہ کام کر رہے ہیں جو کہ ایک ہٹلر ٹائپ گورنمنٹ جو کرتی تھی، اس طرح کے نسل کشی والے کام، جو تکلیف دہ ہیں اور دنیا کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اب انہوں نے کہا کہ ویسے تو بھارت کے ساتھ ہم ریلیشن شپ بنانا چاہتے ہیں، بنانی چاہیے، ہمسایہ ہے، لیکن اس کے لیے کچھ پیش کی شرط ہے۔ وہ شرط ہے کشمیر کے معاملے میں کہ کشمیر کا جو سٹیٹس پہلے تھا جو بھارت نے رکھا ہوا، وہ پہلے ریسٹور کیا جائے، پھر ہم بات چیت کریں گے۔ اچھا، بعض لوگ یہ تجویز کرتے ہیں کہ جی بات چیت تو ہونی چاہیے، بات چیت اب بھی شروع ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ 2019 5 اگست 2019 کو جب یہ بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کیا، تو اس سے پہلے سٹیٹس یہی تھا کہ وہ بھارت کی کشمیر جو جس پہ غاصبانہ قبضہ ہے بھارت کا، وہاں ان کی اپنی اسمبلی تھی، ان کو کچھ نہ کچھ حقوق ان کے پاس تھے، کچھ انڈیپینڈنس تھوڑی بہت تھی ان کی، ان کا چیف منسٹر وغیرہ تھا۔ لیکن اس وقت بھی پاکستان نے بھارت کو بے شمار دفعہ کہا کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، بھارت نے نہیں کی۔ تو اب پہلے بھارت کے ساتھ بیٹھ کے یہ بات کی جائے کہ آپ 370 کو بحال کریں، یہ کریں وہ کریں، یہ نہیں، یہ کام سارا غیر قانونی تھا جو بھارت نے کیا۔ اس کی انٹرنیشنلی کوئی ریکگنیشن نہیں ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کے خلاف ہے۔ ایک متنازع علاقے کا سٹیٹس بدل ہی نہیں سکتے آپ نے بدلا، تو یہ جو دھونس ہے یہ تو آپ کو ختم کرنی ہوگی۔
سو پاکستان کی شرائط بالکل مناسب ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس کو ایک اس متنازع حیثیت میں لے کے آئے جس پہ بات چیت ہونی تھی. اگر آپ اس حیثیت میں اس کو لے کے نہیں آتے تو باقی آپ جو جی چاہے کرتے رہیں، وہ سارا غیر قانونی عمل ہوگا، پاکستان اس کو تسلیم بھی نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ بات چیت کا بھی کوئی جواز نہیں بنتا کہ آپ یک طرفہ جو جی چاہے کرتے جائیں اور پھر ہم بیٹھ کے آپ سے بات چیت کریں. کس بات پہ بات چیت کریں؟ کوئی ایسا نقطہ رہ نہیں جاتا جس پہ بات چیت کی جائے. کشمیر 1947 سے ہمارا مسئلہ ہے بھارت کے ساتھ، اور پرائم منسٹر نے بھی انڈیکیٹ کیا کہ یہ ایک ریجن ہے جو کہ ڈسپیوٹڈ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پہ جنگیں بھی لڑی جا چکی ہیں اس کی وجہ سے، اور آئندہ بھی جنگ کے خطرات ہیں. لہٰذا یہ انتہائی اہم ہے کہ بھارت اس کا سارا اس کی اوریجنل سچویشن کو ریسٹور کرے اور پھر اس پہ بات چیت کرے. تو پرائم منسٹر نے اس انٹرویو میں جو 2-3 بڑی اہم باتیں تھیں، فرانس کے ساتھ تعلقات کو دوبارہ بحال کرنے کا کیا، بالکل ہونے چاہیے. فرانس ٹیکنالوجیکلی بڑا ایڈوانس ملک ہے، یورپین یونین کا بہت ہی اہم ملک ہے، لہٰذا اور پھر اس وقت یورپین یونین کی جو صدارت ہے وہ بھی انہی کے پاس ہے، فرانس کے پاس، لہٰذا یہ تعلقات درست ہونے چاہیے تھے. افغانستان کی بات بالکل، وہاں سے ٹیررزم اگر ہوگا تو افغانیوں کا اپنا نقصان ہوگا. ہم تو ٹیررزم کی جنگ لڑ رہے تھے پہلے، لڑتے رہیں گے اور آئندہ بھی لڑی جائے گی، اور جب تک ٹیررزم ختم نہیں ہوتا پاکستان کی افواج یہ جنگ لڑیں گی. لیکن اس سارے کھیل میں جو نقصان ہوگا وہ افغانستان کا ہوگا. اس کو جو ترقی ملنی چاہیے، جو اس کی بھوک افلاس دور ہونی چاہیے، وہ نہیں ہوگی. اور اسی طرح کشمیر کا، بھارت ہمسایہ ہے، تعلقات اچھے ہونے چاہیے، لیکن یہ یک طرفہ نہیں. یہ بھارت کو بھی غور کرنا ہوگا کہ وہ اپنے ہمسایہ سے کس طرح فائدہ لے سکتا ہے، کنیکٹیویٹی کا، بزنس کا، آگے سینٹرل ایشیا جانے کا. یہ ساری چیزیں تبھی ہو سکتی ہیں اگر بھارت منمانی کرنی چھوڑے، یک طرفہ ایکشن اپنے ختم کرے، اور جو تنازعات عمروں سے چلے آ رہے ہیں ان کو بات چیت کے ذریعے حل کرے، تاکہ آئندہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں ان کے لیے ہم یہ دکھ نہ چھوڑ کے جائیں کہ یہ تنازعات لٹکے رہیں اور دشمنیاں پہلے سے کہیں زیادہ ہوں. یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ پرائم منسٹر نے بڑے واضح طور پہ اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور بہت میں سمجھتا ہوں کہ مفید باتیں ہوئیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.